اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الاکبر میڈیا کی جانب سے پروگرام عشق ہے رمضان۔ آج ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت ثناخواں جناب محمد سیف اللہ صاحب، محمد عثمان صاحب اور حضرت علامہ مولانا مفتی خلیل احمد رضوی صاحب، صاحبزادہ سمیر احمد سعید نقشبندی صاحب اور جناب راجہ محمد عدیل شانی صاحب آپ تشریف لائے ہیں۔ ہم تمام مہمان گرامی کو دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم پیش کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں محمد سیف اللہ بھائی سے کہ نعت رسول مقبول سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے۔ محمد سیف اللہ بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل تو زید بھائی بڑا شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے اس خوبصورت پروگرام میں مجھے مدعو کیا اور یہاں پہ مجھے شرکت کا موقع ملا۔ بڑا اچھا یہ اس علاقے کے حوالے سے ایک بڑا اچھا پروگرام ہو رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی مقبولیت ہے اس علاقے میں اس پروگرام کی، تو یقیناً یہ کریڈٹ بھی آپ کو ہی جاتا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت کلام کو میں پیش کرنا چاہوں گا۔ غریبات یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، 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 قسم رب دی مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ، قسم رب دی مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ، بڑی حسرت دیکھن دی، بڑا چاہے زیارت دا، بڑی حسرت دیکھن دی، بڑا چاہے زیارت دا، کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ، کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ، غریبات یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ۔ اور قبلہ علامہ صاحب اس شعر اللہ توجہ کیجیے گا، بڑا ہی خاص شعر اور اس کلام کا حاصل کلام شعر کہ میری کشتی گناہاں دے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے، میری کشتی گناہاں دے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے، ملے
ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں محمد سیف اللہ بھائی نعت رسول مقبول پیش فرما رہے تھے. میرے ساتھ موجود ہیں محمد عثمان بھائی. میں ملتمس ہوں نعت رسول مقبول پیش کریں گے محمد عثمان قادری نقشبندی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاج خالد حسین خان. اللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. شرفا کلام. اپنی رہ گئے مت، اپنی رہ گئے مت، ان کے سمندر میں اتر جانے دے. اپنی رہ گئے مت، ان کے سمندر میں اتر جانے دے. بیٹھے کانا ہوں ازل سے، بیٹھے کانا ہوں ازل سے. مجھے گھر جانے دے. اپنی رغبت کے سمندر میں اتر جانے دے. خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا. خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا. خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا. اب جدھر میں، اب جدھر میں محمد ہے ادھر جانے دے. اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے. اور موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا. موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا. موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا. اپنے قدموں، پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے. اپنے قدموں، پیارے قدموں سے لپٹ کر ہمیں مر جانے دے. تے بڑی حسرت تیرے بوئے تے، او بڑی حسرت گئی تیرے بوئے تے. متھا ٹیک دا مر جاواں تیرے عشق دا بال کے مچ سونا
سجدہ سے مر جاواں اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے اور روک رضوان مظفر کو در جنت. واہ 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 کیا بات ہے. خالد کو درے جنت پر یہ محمد کا کہ منظور نظر جانے دے یہ محمد کا کہ منظور نظر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے اور بہت ہی احسن انداز میں نعت رسول مقبول پیش فرما رہے تھے الحاج خالد حسین خالد صاحب کا خوبصورت پڑھا ہوا کلام. محمد عثمان صاحب رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات قبلہ الحاج خالد حسین خالد صاحب کو درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے. تو کل بھی ہم یہی ذکر کر رہے تھے کہ انسان جو اچھے کام کر کے جاتا ہے اس کا ذکر اس کے بعد ہوتا ہے. خالد حسین خالد صاحب دنیا نعت میں ایک خوبصورت ستارہ تھے اور نعت رسول مقبول کے حوالے سے ایک خوبصورت نام ہے الحاج خالد حسین خالد صاحب کا اور بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے کام کیا, دین کی خدمت کی, ایک خوبصورت ادارہ بنایا. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور ان کے ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے. میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مفتی خلیل احمد رضوی صاحب آپ سے کہ نماز تراویح کے بارے میں جو اکثر کہا جاتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں 8 رکھتے ہیں اور کچھ 20 کہتے ہیں, اور یہ کہاں سے ثابت ہے؟ بعض اوقات یہ بھی سوال کیا جاتا ہے, تو اس پر کوئی روشنی ڈالیں کیونکہ یہ اکثر سوال روزمرہ کا کیا ہی جاتا ہے, تو اس پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بہت شکریہ جی. نماز تراویح کے بارے میں یہ جو اختلاف ہے نا کہ یہ 8 ہیں یا 20 ہیں, یہ صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا, تابعین میں کوئی اختلاف نہیں تھا, ائمہ مجتہدین میں کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ جو ائمہ اربعہ ہیں نا اہل سنت کے متفقہ 4 امام ہیں, چاروں میں سے کسی ایک امام کا بھی یہ موقف نہیں ہے کہ قیام رمضان یعنی صلاۃ التراویح جو ہے اس کی 8 رکھتے ہیں. واختلف اہل العلم فی قیام شہر رمضان. اللہ, اہل علم کا اختلاف ہے قیام رمضان کے بارے میں. کیا اختلاف ہے؟ 8 کا اور 20 کا کہتے ہیں نہیں, یہ تو اختلاف ہی نہیں. اچھا, یعنی امام ترمذی کے دور تک کوئی ایک شخص جس کو امام ترمذی اہل علم کہہ سکے, اللہ, کوئی ایک شخص بھی ایسا ہوتا جس کا موقف 8 والا ہوتا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں امام ترمذی کی اس کے ساتھ کوئی ضد تھی جو اس کا ذکر نہ کرتے؟ یعنی کہ یہ اس ٹائم تک یہ اختلاف نہیں تھا, یہ بات ہی نہیں ہے. اچھا, ان کا اہل علم کا اختلاف ہے شہر رمضان میں قیام کے بارے میں, لیکن یہ اختلاف نہیں ہے کہ 8 ہیں یا 20 ہیں. آپ نے فرمایا کچھ لوگوں کا, اہل مدینہ کا یہ موقف ہے کہ تراویح کی وتر سمیت 41 رکھتے ہیں. اللہ, یہ قول ہے امام مالک کا جو ائمہ اربعہ میں سے ہے. اور آگے امام ترمذی نے جو لفظ جو ہے نا تحریر فرمایا, فرماتے ہیں وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ, یہ تو کہنا بعض اہل علم یعنی امام مالک, اور اکثر اہل علم کا یہ موقف ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ قیام رمضان کی 20 رکھتے ہیں. اللہ, اکثر اہل علم, اکثر. وہ اکثر اہل علم کون ہیں؟ وہ امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ. وہ اکثر اہل علم کون ہیں؟ حضرت امام شافعی ہیں.
وہ اکثر اہل علم کون ہیں؟ حضرت امام محمد بن حنبل ہیں، 14 صدیوں کے اولیاء ہیں، 14 صدیوں کے علماء ہیں، آئمہ ہیں، مجتہدین ہیں، صحابہ کرام ہیں۔ آگے امام شافعی کا قول امام ترمذی نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام شافعی فرماتے ہیں میں نے شہر مکہ کے لوگوں کو جب سے آنکھ کھولی ہے نا تو 20 رکعتیں پڑھتا ہی پایا ہے۔ اللہ، یہ امام شافعی فرما رہے ہیں 20 رکعتیں ہی ہیں۔ جو لوگ نا آج کل یہ تھوڑے سے وقت سے، میں نے کہا پہلے یہ کوئی اختلاف نہیں تھا، جو 8 کے بارے میں بات کرتے ہیں نا جی کہ صلاۃ التراویح 8 ہے، ان کی جو عمارت اور پوری بلڈنگ جس بنیاد پہ کھڑی ہے نا وہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، وہ میں آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں اور اپنے ناظرین سے اور آپ احباب سے کہتا ہوں کہ آپ خود انصاف کریں کہ کیا اس حدیث سے 8 رکعتیں صلاۃ التراویح کی ثابت ہوتی ہیں؟ بخاری شریف میں یہ حدیث ایک مقام پہ نہیں بلکہ چند مقامات پر ہے۔ حدیث نمبر 2013 بھی یہی حدیث ہے، ایک جگہ یہ ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت سلمہ بن عبد الرحمن نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی نماز کیسی تھی؟ تو ام المومنین حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جواب دیا اس میں عام لوگ بس یہ آگے ذکر کرتے ہیں جی کہ ام المومنین نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتیں پڑھا کرتے۔ ایسا نہیں ہے، 2013 نمبر حدیث ہے بخاری شریف میں، آپ چاہیں وہاں پر۔ حضرت ام المومنین نے رکعتوں کا ذکر بعد میں کیا، پہلے ایک عبارت آپ نے فرمایا ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ اللہ، علی 11 رکعتا۔ ام المومنین نے فرمایا تم نے خالی رمضان کی پوچھی ہے، میں وہ نماز بتاتی ہوں جو رمضان میں بھی ہوتی تھی، غیر رمضان میں بھی ہوتی تھی۔ اللہ اللہ، ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، رمضان اور غیر رمضان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور وہ 11 رکعتوں کی تفصیل آگے ام المومنین نے یوں بیان فرمائی یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، نبی پاک علیہ السلام 4 رکعتیں پڑھتے تھے، ان کا حسن نہ پوچھ۔ 4 رکعتیں پڑھتے تھے، ان کا طول نہ پوچھ۔ اس حدیث میں نہیں ہے، میں ویسے عرض کرتا ہوں یہ اتنی لمبی رکعتیں ہوتی تھیں کہ یہی وہ رکعتیں تھیں جن میں قیام کرتے ہوئے امام الانبیاء کے قدم مبارک سوج جاتے تھے۔ اللہ اللہ، تو یہ ام المومنین فرما رہی ہیں ان کا حسن نہ پوچھ، حسن نہ پوچھ۔ ظاہر ہے وہ حسن ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے جو حضرت سیدہ نے دیکھا ہے، بالکل تو بالکل، وہ کوئی حسن شک نہ نہیں۔ پوچھ، ان کا طول نہ پوچھ۔ ثم یصلی 4، پھر نبی کریم علیہ السلام 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اس کے بارے میں فرمایا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، ان کا حسن نہ پوچھ، ان کا طول نہ پوچھ۔ ثم یصلی 3، پھر نبی کریم علیہ السلام 3 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اچھا بڑی عجیب بات ہے نا، جو لوگ 8 رکعتوں کے قائل ہیں نا تراویح کے، اس حدیث سے دلیل لانے کی کوشش کرتے ہیں، وہی وتر 1 پڑھتے ہیں۔ اللہ اللہ، اسی حدیث میں ہے ثم یصلی 3، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتیں پڑھتے تھے جی؟ 3 رکعتیں پڑھتے تھے، وتر کی، وتر کی 3 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اب اس پہ وہ دلیل لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں 4 4 8 آگے 3 وتر ہے، تو لہذا تو اگر یہ 8 تراویح ہیں تو پھر ما کانا یزید فی رمضان ولا فی غیرہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ، اچھا پھر اگر یہ تراویح 8 رکھتے ہیں تو پھر تو یہ شعبان میں بھی پڑھنی چاہیے نا۔ اگر تراویح 8 ہیں تو 8 تراویح تو پھر شوال میں بھی ہے، 8 تراویح تو پھر ذی الحج میں بھی ہے، ربیع الاول شریف میں بھی ہے، یعنی پورا سال ہے پھر تو، ایک مہینے میں نہیں ہے بلکہ سال کے 12 مہینوں میں ہے۔ اللہ، حقیقت یہ ہے کہ اس میں تراویح کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ اچھا امام بخاری نے یہ حدیث یہاں پر نقل کی، میں نے نمبر بھی آپ کو بتا دیا، اس کے علاوہ بھی چند مقامات پر ہے۔ مجھے ایک مقام بتائیں جس پہ اس کی شرح کرتے ہوئے امام عینی نے، امام ابن حجر اسقلانی نے یا معتبر شارحین نے، محدثین نے اس حدیث کی شرح میں تراویح کا ذکر کیا، قیام اللیل کا ذکر کیا ہے، تہجد کا ذکر کیا ہے، تو اس کا
صاف مطلب یہ ہے نبی پاک علیہ السلام رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی تہجد کی 8 رکعتیں پڑھتے تھے. واہ واہ واہ. وہ یہ تہجد کی بات کی جا رہی ہے, قیام اللیل کی بات کی جا رہی ہے, اس میں تراویح کی بات نہیں. میں تھوڑا آگے کی طرف آپ کو لے کر چلنا چاہتا ہوں. حدیث کی نمبرنگ جو ہے وہ اس سے پیچھے کی طرف ہوگی. بخاری شریف میں حدیث نمبر, یہ میں نے 2013 بیان کی, اب 2011 اور 12 کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے بھانجے ہیں. حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ مجھ سے ام المؤمنین حضرت عائشہ نے یہ حدیث بیان کی. اس حدیث میں نا یہ جو 2011 اور 12 ہے, اس میں قیام رمضان کا لفظ موجود ہے. حضرت ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کا معاملہ تھا, یعنی مہینہ چل رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مسجد نبوی کی طرف نکلے, حضور تشریف لائے, تو آپ نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی تو صحابہ کرام نے بھی حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی. اچھا, ابھی جو پہلے میں نے حدیث ذکر کی اس میں کیا ہے, ام المؤمنین فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے 4 رکعتیں. اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ پیچھے بھی کوئی ہوتا تھا, پیچھے کوئی نہیں ہوتا تھا, حضور خود پڑھا کرتے تھے. اور یہ جو اب میں بیان کر رہا ہوں رمضان کے حوالے سے ام المؤمنین ہی روایت کر رہی ہیں. اس میں وہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو صحابہ نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی, لیکن اعلان تو ہوا نہیں تھا, منادی تو ہی نہیں تھی کہ رات کو نماز ہونی ہے اس طرح سے. تو جو صحابہ کرام وہاں موجود تھے انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی, لیکن صحابہ عبادت کا شوق رکھنے والے تھے. تو شوق عبادت میں جب صبح ہوئی نا, حدیث شریف میں لفظ ہے فلما اصبح الناس یتحدثون, جب صبح ہوئی نا تو لوگوں نے ایک دوسرے سے بات کی, اور رات کو بڑا لطف آیا ہے, حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہم نے. اچھا, جن کو نہیں معلوم تھا نا, حضرت ام المؤمنین فرماتی ہے دوسرے دن سرکار پھر نکلے, صحابہ کرام کا جمع غفیر ہو گیا. واہ 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 واہ. جو نہیں تھے وہ بھی آگے دوسرے دن. اللہ. اچھا, دوسرے دن نبی پاک علیہ السلام نے پھر نماز پڑھائی. اب تیسری جو ہے رات آ گئی. تیسری رات ام المؤمنین فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام مسجد آئے, مسجد عجز المسجد عن اہلہ, مسجد پر تانگ پڑ گئی. یہ صحابہ کرام کا شوق تھا. کوئی یہ نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنا کل پھر نماز ہوگی, کوئی یہ وقت رکھا گیا نہیں, حضور نے پڑھی, بس اطلاع پہنچی جہاں جہاں تک تو وہاں سے دیوانے آ گئے. اب یہ تیسری رات ہوئی, مسجد والے مسجد پہ تنگ پڑ گئی. اب دن آ گیا چوتھا, لوگ پھر جمع, مسجد چھوٹی مجمع بڑا. اللہ شریف میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو مسجد میں تشریف نہ لائے. اللہ. صبح کی نماز ہوئی, نماز فجر, حضور تشریف لائے, نماز فجر پڑھائی. بعد الصلاۃ جب متوجہ ہوئے نا صحابہ کرام کی طرف اور فرمایا کہ لم یخفى علی مکانکم, ایسا نہیں ہے کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے تم آئے ہوئے ہو یا نہیں. اللہ. ایسا نہیں ہے, تمہارا یہاں پہ موجود ہونا مجھ پہ مخفی نہیں تھا. تو پھر آپ نے فرمایا مجھے معلوم تھا تم آئے ہوئے ہو, لیکن میں نکلا اس لیے نہیں ہوں, مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ نماز اللہ تم پہ فرض نہ فرمائے. اللہ 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 اللہ. اب یہ ہو رہی تھی بات تراویح کی کہ 3 دن اس طرح سے پڑھی, اور چوتھے دن اس لیے نہیں اس طرح باقاعدہ جماعت کے ساتھ پڑھی کیونکہ جو کام اللہ کے محبوب روزانہ باقاعدہ طور پہ کرتے ہیں وہ تو خالی سنت کی حد تک نہیں رہتا, وہ تو واجب بن جاتا ہے. اللہ اللہ. تو میں اس لیے میں نہیں نکلا کہ کہیں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے. اچھا, اب حدیث نمبر 2013 میں نے بیان کی, پھر 11 اور 12 بیان کی. اب پیچھے آئیں تھوڑا حدیث نمبر 9 اور 10 کی طرف. حضرت امام زہری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو والامر ولا ذالک, معاملہ یوں ہی تھا. کیا مطلب یوں ہی تھا؟ حضور علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی میں خالی 3 دن تہجد پڑھے تھے, خالی 3 دن تہجد پڑھے تھے. معاملہ یوں ہی تھا کہ کیا مطلب ہے؟ اور یہ مطلب نہیں ہے کہ 3 دن خالی تہجد پڑھے تھے
تہجد روزانہ پڑھتے تھے، تراویح باقاعدہ جماعت کے ساتھ 3 ہی دن پڑھائی. اللہ اللہ. معاملہ یوں ہی تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی معاملہ یوں ہی رہا. کیا معاملہ یوں ہی رہا؟ صدیق پاک نے کبھی تہجد نہیں پڑھے. اگر آپ یہ کہیں کہ تہجد ہے وہ تو ماننا پڑے گا صدیق پاک نے کبھی تہجد ہی نہیں پڑھی اپنے دور خلافت. یہ معنی نہیں ہے. معاملہ یوں ہی تھا. کا مطلب یہ ہے تہجد تو روز پڑھتے تھے لیکن تراویح کی باقاعدگی کے ساتھ روزانہ اس طرح سے جماعت صدیق اکبر کے دور مبارک میں نہیں ہوتی. پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا تو حضرت عمر کی دور خلافت کے شروع میں معاملہ یوں ہی تھا. لیکن ایک دن امام زہری فرماتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں ایک دن حضرت عمر مسجد نبوی میں آئے. لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے. کچھ لوگ ادھر پڑھ رہے ہیں، کچھ ادھر پڑھ رہے ہیں، کچھ ادھر. یہ بھی نہیں ہے کہ سارے منفردن پڑھ رہے تھے، کچھ منفردن پڑھ رہے تھے اور کچھ گروہ در گروہ، یعنی ایک امام کے پیچھے 5-7 آدمی، ادھر پھر ایک امام ہے ان کے پیچھے 5-7 آدمی. تو جو ٹولیاں بنی ہوئی تھی، گروہ بنے ہوئے تھے، لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو دیکھا، دیکھ کے فرمایا اگر یہ سارے ایک امام پہ اکٹھے ہو جائیں تو یہ زیادہ افضل ہوگا. اللہ اللہ. تو آپ نے سارے لوگوں کو یعنی صحابہ کرام کو ایک امام حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جمع کر دیا. یہاں تک کہ بخاری شریف مصنف ابن ابی شیبہ میں واضح لفظ موجود ہے. حضرت یحییٰ بن سعید راوی ہیں کہ حضرت عمر نے ابی ابن کعب کو یہ حکم دیا کہ لوگوں کو 20 رکعتیں پڑھایا کریں. اللہ اللہ. تو سب سے پہلے جنہوں نے باقاعدہ جماعت کے ساتھ تراویح شروع کی انہوں نے کتنی حکم دیا جی؟ 20. حضرت ابی ابن کعب نے کتنی پڑھائی؟ 20. مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. بلکہ میں آخری بات کرتا ہوں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول بیان کرتا ہوں. مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث موجود، راوی سید المفسرین حبر امت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یصلی فی رمضان 20 رکعتاً. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں قیام رمضان کی 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. اللہ 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 اللہ. اچھا ایک اس کی وضاحت کر دوں. ابھی میں نے کہا 3 رکعتیں پڑھی اور ابھی ادھر کانا یصلی جو ہے نا جی علماء سمجھتے ہیں یہ ماضی استمراری کا صیغہ ہے. ماضی استمراری یعنی جب کانا فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے نا تو ماضی استمراری بن جاتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ 1-2 بار، یہ عادت مبارکہ تھی، اللہ عادت مستمرہ تھی کہ 20 رکعتیں پڑھتے تھے. وہ جی عجیب بات ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں 3 رکعتیں پڑھی اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں عادت. جی باقاعدہ جماعت کے ساتھ تو 3 ہی دن پڑھائی. اللہ. باقاعدہ جماعت کے ساتھ تو 3 دن پڑھائی. مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ جو حدیث ہے عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے 20. لیکن تراویح میں جماعت کے ساتھ 3 بار نبی پاک باقی خود پڑھتے تھے. اب ہمارے روزانہ پڑھنے سے فرض نہیں ہوگی. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کو شروع کرایا. تو امام زہری فرماتے ہیں پوری سند کے ساتھ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا ہے کہ امام پر. پھر اگلے دن جب نکلے نا دیکھا ابی ابن کعب کی ابتدا میں سارے کھڑے ہیں، قرآن کی جو ہے نا قرات کی جا رہی ہے اور نماز پڑھی جا رہی ہے. حضرت عمر نے فرمایا نعمت البدعۃ ہذہ، وہ یہ کتنی چنگی بدعت ہے. اللہ اللہ اللہ. یہ کتنی اچھی بدعت ہے. یعنی جو کام باقاعدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا، یہ کہہ کر حضور نے روک دیا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے. اب ہمارے کرنے سے فرض نہیں. کام نیا ہے لیکن ہے نعمت البدعۃ، ہے کتنا اچھا. لیکن 20 رکعتیں انہوں نے پڑھی بھی اور جماعت کے ساتھ انہوں نے بھی پڑھی. ابھی ہم اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو صحابہ کرام سے چلی آ رہی ہے. بالکل بالکل. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا اس حدیث کے آخر میں ایک بڑا پیارا سا قول بھی ہے. جب آپ نے دیکھا نا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور فرمایا نعمت البدعۃ ہذہ، آگے ایک بڑا پیارا جملہ آپ نے فرمایا وہ نماز جو تم پڑھ رہے ہو اس سے افضل ہے وہ نماز جس سے تم سو جاتے ہو. اچھا اس میں اشارہ وہ تہجد کی طرف کر لیتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں تہجد اور تراویح ایک ہی ہے تو اس جملے کا کیا مطلب ہوگا؟ بھائی اس سے وہ افضل ہے اور یہ مفضول ہے. دیکھیں نا افضل اور مفضول ہونے کے لیے 2 چیزوں کا الگ الگ ہونا ضروری ہے. میں کہتا ہوں جی بخاری شریف افضل ہے، کس سے جی؟ بخاری شریف سے. یہ تو بات نہیں نا، یہ تو تفضیل الشیء علی نفسی ہے نا، کسی چیز سے افضل ہے، آپ پہ فضیلت دینا، یہ تو محال ہے، یہ تو باطل ہے. تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں جو تم پڑھ رہے ہو
اس کی فضیلت تو ہے لیکن یہ مفضول ہے جس سے تم سو جاتے ہو. ظاہر ہے تہجد افضل ہے تو وہ اس سے افضل ہے. افضلیت کی بات بتا کے حضرت عمر نے یہ ہمیں بتا دیا تراویح اور ہوتی ہے تہجد اور ہوتی ہے. واہ 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 کیا بات ہے. تہجد کی جو ہے وہ 8 رکعتیں مروی ہیں لیکن تراویح کی جہاں بھی صحابہ کرام سے ائمہ مجتہدین سے محدثین سے ہیں وہ 20 رکعتیں ہی روایت ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اسی پہ متفق ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ خوبصورت انداز میں ہماری رہنمائی فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا مفتی خلیل احمد رضوی صاحب. میں اب اگلے اپنے مہمان کی طرف بڑھوں گا. راجہ محمد عدیل صاحب اور راجہ شانی صاحب جو واک اینڈ میں ایک عظیم شخصیت جناب راجہ حاجی محمد باغ صاحب کے فرزند ہیں اور انہوں نے بہت ہی خوبصورت ایک اہتمام جو رمضان المبارک میں تقریباً میں نے تو کافی ٹائم سے دیکھ رہا ہوں ہر سال ہی نظر آتے ہیں تو جو افطاری کا یہ اہتمام کرتے ہیں کافی وسیع اہتمام کرتے ہیں. تو ان سے چند سوال و جواب کریں گے تو اس کے بعد پھر علامہ صاحب سے ایک دو سوال اور کریں گے. راجہ صاحب یہ جو آپ رمضان المبارک میں افطاری کا اہتمام کرتے ہیں یہ تقریباً کتنا ٹائم ہو گیا آپ یہ اہتمام کر رہے ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود سلام ان پر جو وجہ تخلیق کائنات بنے. عزیر بھائی آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا نہایت شکر گزار ہوں میں جنہوں نے اس پروگرام میں بلایا اور علاقے کے سماجی جو کام ہوتے ہیں ان کو اجاگر کرتے رہتے ہیں آپ. عزیر بھائی یہ 2013 میں اپنے والد اور والدہ صاحب کے ساتھ عمرے پر گیا. عمرے پر گیا تو وہاں پر سوار والے دن سفرہ لگتا ہوتا ہے مدینہ شریف میں. تو میں والد صاحب کے ساتھ بیٹھا 2013 کی بات ہے تو آئے انہوں نے فٹافٹ آ کے سفرہ لگایا. تو میں نے والد صاحب سے کہا کہ اللہ نے بڑا دیا ہے ابو جی ہمیں تو بس اللہ تعالیٰ یہ کرم کرے کہ ہم بھی اس طرح جا کے نا سفرہ اپنے وہاں پر لگائیں. تو آپ کو پتہ ہے آقا کا در ہے وہاں تو جو بات آپ سوچیں جو بات کہیں وہ قبول ہو جاتی ہے. تو گنبد کی طرف دیکھ کر گنبد خضرا کی طرف دیکھ کر میں نے کہا کہ حضور آپ ہی ہماری مدد کریں. تو 2013 میں وہاں سے جب میں واپس آیا تو 2 مہینے بعد رمضان شروع ہو گیا. پہلا روزہ جس وقت آپ اتر گئے اس وقت رمضان نہیں تھا؟ نہیں اس ٹائم رمضان نہیں تھا. وہاں پر سوار والے دن جو ان سے نا وہ اچھا ماشاءاللہ. تو میں نے والد صاحب کو کہا جی کہ میرا شوق ہے یہ کام کرنے کا. تو والد صاحب نے کہا جی بالکل آپ کریں. تو جب ہم واپس آئے تو 2 مہینے بعد رمضان آ گیا. رمضان میں پہلا روزہ تھا تو گزر گیا تو میں نے کوئی بات نہیں کی. دوسرے روزے والد صاحب نے مجھے بلا کے کہا کہ یار آپ نے ایک بات مدینہ شریف میں مجھ سے کی تھی تو اس پہ ابھی تک قائم ہو یا اس کو بھول گئے ہو. میں نے کہا ابو جی قائم ہوں تھوڑا سا مشکل کام ہے تو انشاءاللہ اللہ آسانیاں فرمائے گا. انہوں نے کہا بیٹا انشاءاللہ آپ شروع کریں کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی. تو بس 2013 سے لے کر ہم نے یہ کام شروع کیا جی ماشاءاللہ. ابھی 2023 ہو اور 2023 ہو گئے. یہ عزیر بھائی ہم بھائی ہیں ماشاءاللہ 7 بھائی ہیں آپ کو پتہ ہے. تو یہ سارے ہم مل جل کے کرتے ہیں بھائی. یعنی کہ اپنے گھر سے کرتے ہیں باہر کا نہیں باہر سے بندہ نہیں ہے باہر سے کیونکہ کافی وسیع اہتمام ہوتے ہیں اور پورا رمضان یہ تقریباً 1 رمضان سے 30 رمضان تک یہ چلتا ہے جی. اور یہ صرف افطاری کا اہتمام ہوتا ہے یا کوئی سحری کا بھی آپ کا؟ نہیں افطاری کا اہتمام ہوتا ہے اور یہ ہم سارے بھائی جو ان سے نا مل کے کرتے ہیں. اچھا یہ تقریباً 200 سے 300 بندے آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں. اس میں زیادہ تر جو ہوتے ہیں ہمارے پاس مسافر ہوتے ہیں علاقے کے لوگ بھی ہوتے ہیں. لیکن اس میں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ غربا ہو کوئی بھی روزے دار ہو. بعض ہمارے سفرے پر آ کے دوسرے جو مسلک کے لوگ ہوتے ہیں کرسچن کمیونٹی بھی بیٹھتی ہے آ کے. تو یہ جو ان سے نا بس یہ حضور کا لنگر ہے تو اس میں ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ آپ کا روزہ نہیں ہے. یہ مسافر زیادہ ہوتے ہیں اور ہمیشہ نئے چہرے آتے ہیں ہمارے پاس. مین روڈ ہے اور کافی رش لگی ہوتی ہے تو دور سے بندہ آتا ہے تو سمجھ آ جاتے ہیں کہ آگے کچھ کام ہو رہا ہے. جی خوبصورت سٹیج لگاتے ہیں اور باقی بھی فلاحی کاموں میں آپ بہت ہی نمایاں نظر آتے ہیں. میں اپنے مہمان محمد سیف اللہ بھائی سے گزارش کروں گا کہ ایک نعت رسول مقبول ہمیں سنائے. جناب محمد سیف اللہ بھائی 2 شعر خوبصورت سے نعت رسول. جی عزیر بھائی ابھی قبلہ علامہ صاحب نے اپنے گفتگو میں حضور کے
حسن کا تذکرہ کیا. تو میں ابھی 3-4 دن پہلے ہی علامہ رضا ثاقب مصطفی صاحب کا ایک بیان سنا تھا جس میں انہوں نے بیان کیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا والے تم سے محبت کریں اور دنیا والوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا ہو تو تم حضور کے حسن کا تذکرہ شروع کرو. علامہ صاحب بیٹھیں. حضور کے عشق کا تذکرہ ہے, حضور کے عشق کا, حضور کے حسن کا تو ایک بڑا ہی خوبصورت کلام اسی طرح. سارے جہان جیندی نہ کوئی مثال, سارے جہان جیندی نہ کوئی مثال, اللہ دی سوئے میرو او آمنہ دلالے, سارے جہان در جیندی نہ کوئی مثال, اللہ دی سوئے میرو او آمنہ دلالے, سارے جہان در زلفان چوڑ داتے فلکاں تو ڈگ دے تارے, زلفان چوڑ داتے فلکاں تو ڈگ دے تارے, ہسدا جدوں تے بڑھ دے کئی دل نشین نظارے, پھر 1,24,000 چو کیڑا رلے او دنالے, 1,24,000 چو کیڑا رلے او دنالے, اللہ دی سوئے میرو منا دلالے, سارے جہان کیا بات ہے, کیا بات ہے. تے ایک بار جیڑا ویکھے اکھیاں پیچھے نہ پھیرے, کیا بات ہے. ایک بار جیڑا ویکھے اکھیاں پیچھے نہ پھیرے, زلفاں تے ہون راتاں مکھ تے ہوئے سویرے, سورج تے چند ستارے, سورج تے چند ستارے منگ دے جنا جمالے, اللہ دی سوئے میرو او آمنہ دلالے. الاکبر میڈیا کی جانب سے پروگرام عشق ہے رمضان میں راجہ محمد عدیل عرف راجہ شانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. محمد سیف اللہ بھائی, محمد عثمان صاحبزادہ سمیر احمد سعید نقشبندی صاحب اور خطیب نقتدا حضرت علامہ مولانا مفتی خلیل احمد رضوی صاحب, تمام مہمانان گرامی کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے اپنے گناگن مصروفیات میں سے وقت نکالا, ہمارے اس چینل کو ہمیں ٹائم دیا. الاکبر میڈیا کی جانب سے پروگرام عشق ہے رمضان دیکھتی رہیں. اللہ حافظ.